آج ہم کلام میں سے دیکھیں گے کہ بڑے دن کے موقع پر مقدسہ مریم کا کردار اور مقدسہ مریم کے شوہر یوسف کا رویہ کلام میں سے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ دو حوالہ جات میں پڑھوں گا۔ پہلے ہم مقدسہ مریم کے تعلق سے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر پیغام میں آگے چل کر یوسف کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 1، آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 38۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 1، آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 38۔ کلام میں یوں لکھا ہے: چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا: سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا: اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا: یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا: دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس اقتباس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ ناصرت شہر کی ایک نوجوان کنواری لڑکی مریم کے پاس بھیجا جاتا ہے۔
नासरत का शहर आज के ज़माने से उसका मुकाबला किया जाए तो दरअसल एक छोटा सा गांव था, एक गैर मारूफ और हकीर गांव, जिसके बारे में कलाम में यहाँ तक लिखा हुआ है कि यूहन्ना की इंजील में जब ये पता चला कि यीशु मसीह का ताल्लुक नासरत के गांव से है, तो ये कहा गया कि क्या नासरत में से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। सो ये एक गैर मारूफ और हकीर जाना जाने वाला इलाका था, और उस गांव की एक नौजवान टीन एज लड़की मरियम, जो शायद अनपढ़ थी और गरीब थी। याद रखिए कि ये जंगो जदल का जमाना था। रूमियों ने 63 कबल मसीह में मुल्क इस्राएल पर कब्जा कर लिया था। यहूदी लोग अपने ही मुल्क में खुदा यहोवा खुदा की तरफ से बख्शी गई, वादा की गई मुकद्दस सरजमीन मुल्क इस्राएल में गुलाम बन गए थे, और बुत परस्त रूमियों ने खुदा की कौम को अपने मातहत कर लिया था, और रूमी सिपाही, उनकी फौजें मुल्क इस्राएल की गलियों में, बाजारों में दंदनाती फिरती थी। और उस जमाने में औरतें तालीम से नावाकिफ, निहायत कमजोर और बेअसर तस्वुर की जाती थी। सो ऐसे माहौल में जब एक सुपर पावर रूमी ताकत मुल्क इस्राएल पर काबिज है, खुदावंद खुदा आसमानों से जब्राइल फरिश्ते को एक छोटे गांव की एक गैर मारूफ लड़की के पास भेजता है, जो दुनियावी एतबार से कमजोर है, जो दुनियावी एतबार से मशहूर भी नहीं है, जो गालबन अनपढ़ भी है, लेकिन इस गैर मारूफ, कमजोर और दुनिया के एतबार से ना जानी और पहचानी लड़की को खुदा ये पैगाम भेजता है कि तेरे वसीले से एक बादशाह पैदा होगा, जो रूमी सल्तनत के शहंशाह कैसर से बड़ा बादशाह होगा। और कैसर तो एक आर्जी बादशाह है, मगर यीशु मसीह की बादशाही का आखिर ना होगा। जब फरिश्ता मरियम के पास आता है और उसे ये खुशखबरी देता है, फितरी तौर पर वो इस कलाम से घबरा जाती है। लेकिन मरियम के पास फरिश्ते का आना आज मेरी बहनों आपके लिए खास तौर पर दलेरी का, हौसले का और उम्मीद का वसीला बनना चाहिए कि वो एक उजाड़ और गंवार समझे जाने वाले इलाके से है। वो कमजोर भी जानी जाती है, लेकिन खुदा की नजर और खुदा का हाथ उस पर है। आज अगर आप ये समझती हैं कि हम कमजोर हैं,
یا ہم ان پڑھ ہیں یا ہم غریب ہیں یا ہمارا علاقہ کوئی بہت زیادہ دولت مند اور خوشحال علاقہ نہیں ہے، تو جان لیجئے کہ پہلی صدی میں یہ ساری باتیں مقدسہ مریم پر بھی اپلائی ہوتی تھیں، مگر خدا نے اس کو چن لیا کہ اس کے وسیلے سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہو، اور اسی خدا نے میری بہنوں بیٹیوں آپ کو بھی چنا ہے کہ آپ اس نجات دہندہ یسوع کے نام سے کہلائیں، اور چونکہ یسوع کا نام اب آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے آپ کمزور نہیں ہیں، مسیح میں زور آور ہیں، آپ غریب نہیں ہیں، آپ کے پاس نجات اور پاک روح کی دولت ہے، آپ غیر معروف نہیں ہیں، آسمان کا خدا، زمین و آسمان کا خالق، مالک، رازق، محافظ، تمام خزانوں کا مالک اور تمام چیزوں کا اختیار رکھنے والا آپ میں سے ہر ایک کو فردن فردن بنام جانتا ہے، اور جیسے اس کے پاس مریم کے لیے منصوبہ تھا، آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ اس لیے اس بڑے دن پر میری بہنوں، خود کو کمزور، غریب، حقیر، نادار یا نظر انداز کیا ہوا ہرگز نہیں سمجھنا۔ آپ مسیح میں قیمتی اور مسیح میں عزیز ہیں۔ اور فرشتے کو جب بھیجا جاتا ہے، وہ مریم کو بتاتا ہے کہ اے مقدسہ مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ یونانی لفظ ہے فضل کے لیے کیرس، جس کا لغوی مطلب ہے گفٹ، تحفہ، بخشش، کہ اے مقدسہ مریم، خدا کی طرف سے تجھ پر بخشش کرم ہو گیا ہے، ایک گفٹ تجھے مل گیا ہے۔ اسی وڈے دن تے بڑے گفٹ دینے میاں تے لینے میاں، پر وڈے دن دا سب تو قیمتی تے وڈا گفٹ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا۔ فرشتہ مریم نو کہندا ہے کہ اے پاک دامن مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھے ایک گفٹ، ایک کیرس ملا ہے، اور وہ گفٹ کیا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع لفظ کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے۔ مقدسہ مریم گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں مرد کو نہیں جانتی، میرے کسی مرد سے کوئی تعلقات نہیں ہے، اور فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکا پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوگا، اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یاد رکھیے، مسیحی لوگ یسوع مسیح کو جسمانی اور نفسانی طور پر خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ باپ کا ازلی کلمہ ہے، اور کسی انسان سے، مرد سے نہیں، بلکہ خدا کے پاک روح سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جب فرشتہ مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیتا ہے تو یاد رکھیے
کہ مقدسہ مریم کے لیے یہ بڑی مشکل صورتحال بن گئی تھی. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ یہودی شریعت کے مطابق، پرانے عہد نامے کے مطابق، شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے اور حاملہ ہو جانے کی صورت میں اس کو سنگسار کر کے موت کی سزا بھی دی جا سکتی تھی. دوسرا، پورے گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں، بلکہ ملک میں وہ ایک حرام کار کے طور پر بدنام بھی ہو سکتی تھی. لیکن جب مقدسہ مریم نے یہ پیغام سنا کہ یہ کلام خدا کی طرف سے ہے اور یہ پاک روح کی قدرت کے سبب سے ہوگا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، مقدسہ مریم کی خدا کے حضور تابع داری پر، تابع فرمانی پر غور کیجئے. آیت نمبر 38 میں موت کی سزا کے خطرے کے باوجود، دنیا کے لوگوں کی نظر میں بدنامی کے خطرے کے باوجود، مقدسہ مریم آیت نمبر 38 میں فرماتی ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. کیسی تابع داری ہے. انگریزی سے اسی نو کہنے ہیں سرنڈر. کی کہنے ہیں؟ سرنڈر. سرنڈر دا ایک مطلب ہے اپنے ہتھیار زمین تے سٹ دینا. جدوں جنگ ہو رہی ہوئے نا تے ایک سائیڈ دوجی دشمن سائیڈ تے حاوی ہو جائے تو کہندے نے سرنڈر کر دو، اپنے ہتھیار سٹ دو زمین تے اور جھک جاؤ. مقدسہ مریم اپنے خلاف آن والی سزا تے بدنامی دے خطرے دے باوجود دنیا تو نہیں ڈر دی، بلکہ خدا دے حضور مزاحمت کرن دی بجائے اپنے ہتھیار سٹ دین دیئے، سرنڈر کر دین دیئے، تابع ہو جان دیئے اور کہن دیئے میں خداوندی بندیاں، یعنی میں خداوندی خادمہ واں. میرے لئی اے جبرائیل فرشتے جیڑا کلام تو خدا والوں لے کے آیا ہے اسے کلام دے مطابق ہوئے. میرے لیے نہیں، مقدسہ مریم دی عزت لئی جے تالیاں وجانیاں نے تے کھول کے وجاؤ. کرسمس ہمیں کیا پیغام دیتا ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں؟ کرسمس صرف نئے کپڑے پہننے، تحفے تحائف بانٹنے یا کھانے کا نام نہیں ہے. ہاں، ہم یہ خوشیاں کریں، مگر ساتھ ہی کرسمس بڑا دن ہمیں مقدسہ مریم کی مانند خدا کے حضور تابع ہو جانے کا، جھک جانے کا، سرنڈر کر جانے کا، ہتھیار ڈال دینے کا، خود کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا پیغام دیتا ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں کہیں دل میں سختی ہے، کہیں خدا کے حضور نافرمانی ہے، اس کو ترک کریں اور خدا کے تابع ہو جائیں. اگر آپ کے گھر کے حالات میں مشکل ہے، مصیبت ہے، آپ کسی خطرے سے دو چار ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا،
मुकद्दसा मरियम की मानिंद कहे, ऐ खुदावंद मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मेरी जिंदगी में तेरे कॉल के मुआफिक हो। मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करती हूं, मैं ताबे होती हूं, मैं ताबे होता हूं। तू मेरी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। एक दफा एक लड़की थी, नौजवान लड़की, मुकद्दसा मरियम की मानिंद, खुदा से बड़ा प्यार करती थी, उसकी खिदमत करना चाहती थी। उसने एक पेपर लिया और उस पर उसके दिल में जितने भी मंसूबे और ख्वाहिशें थीं, खुदा के लिए जो वो करना चाहती थी, उनको लिखा और उसके नीचे साइन किए, तारीख लिखी और खुदा की हुजूरी में चली गई और कहने लगी, ऐ खुदावंद, ऐ सारा कुछ मैं तेरे लिए करना चाहनी हां। खुदा ने अगों नूं जवाब दिता, ऐ मेरी बेटी, ऐ सारियां गल्लां ते तेरियां ख्वाहिशां ते तेरे इरादे ने, इन्हां च मेरी मर्जी दी ताबेदारी किथे वे। पाक रूह ने उसके दिल को नरमाया, पिघलाया, वो वापस गई। उसने एक और पेपर लिया, खुदावंद की हुजूरी में आई, घुटनों के बल झुक गई, उस खाली कागज के बिल्कुल नीचे अपने साइन किए, तारीख लिखी और घुटनियां दे बल झुक के कहन लगी, ऐ खुदावंद मैं तेरी बंदियां, मेरी जिंदगी च तेरे कोल दे मुआफिक होए, हुण तू बोल ते मैं लिखनी आ कि मेरी जिंदगी ली तेरा मंसूबा की है। सो भाइयों बहनों, मुकद्दसा मरियम का किरदार हमें खुदा के हुजूर ताबे फरमानी का चैलेंज देता है। और गौर करें कि मुकद्दसा मरियम दे मुकाबले च पादरी साहब, काहिन जकरिया जो था, उसने खुदावंद के फरिश्ते के कलाम को कबूल ना किया और फिर सजा मिली और गुंगा हो गया। लूका की इंजील के पहले बाब की आयत नंबर 20 पढ़े तो लिखा है, फरिश्ता, बल्कि 19वीं आयत से पढ़ते हैं, 18वीं आयत से जरा देखें। फरिश्ता जब जकरिया के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की खबर लेकर जाता है तो जकरिया क्या जवाब देता है? वो काहिन है, अज दे जमाने दे साहब दे नाल फादर साहब, पादरी साहब, वो कलाम कबूल करन दी बजाय फरिश्ते नाल बैसो बैसी हो जाता है। कि लिखा है, जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, मैनू कंज पता चले, तू आ गया सा और लैके सुना लैके, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मैं तो बुढ़ा हो गया और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। फरिश्ता कहता है, मैनू खुदा ने खुशखबरी दे के भेजा है, और देख जिस दिन तक ये बातें वाक़ई ना हो लें तू चुप का रहेगा, जिन्नी देर तक यूहन्ना बपतिस्मा देन वाला पैदा नहीं हुंदा तू गुंगा रहेगा और बोल ना सकेगा। क्यों बोल नहीं सकेगा? अगली लाइन पढ़े, लिखा है, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी
یقین نہ کیا۔ غور کرو، ایک طرف ایک نوجوان لڑکی جدا تعلق ایک پنڈ دے نال ہے، غریب خاندان ہے، پر او خدا دے کلام نو سن کے قبول کر لیندی ہے، باوجود دے کہ اس کلام نو قبول کرن دی وجہ نہ او دی جان تے او دی عزت خطرے چ پی جانی سی۔ دوجی طرف زکریا کاہن نے فادر صاحب، پرنسپل صاحب، پادری صاحب، او فرشتے دا کلام قبول کرن دی بجائے بحث و تکرار چ پی جاندا ہے۔ فرشتہ بھی کہندا ہے جے تو اے نہیں نہ کہنا کہ میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو، جے تو انجی بحث کرنی ہے، خدا دے کلام دا یقین نہیں کرنا، تے پھر ہن جنی دیر تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوندا تو گنگا ہی رہیں گا۔ فرق جانیے، اور مقدسہ مریم کی فرما برداری کا اجر اس سے کیا ملتا ہے؟ ذرا دیکھیں لوکا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 48 میں 47 سے ہم دیکھتے ہیں، وہ پہلے کہتی ہے میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ جب ہم خدا کے حضور تابع ہو جاتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، تو جتنے مرضی خطرات ہماری زندگیوں پر منڈلا رہے ہوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہماری روح خدا میں خوش اور مطمئن رہتی ہے۔ کوئی طاقت ہمارا اطمینان ہم سے چھین نہیں سکتی۔ اور پھر آیت نمبر 48 میں لکھا ہے، 48ویں، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ زکریا دے لئی ہر زمانے دے لوکاں لئی کلام ہے وے کہ انہیں خدا دیاں گلاں دا یقین نہ کیتا، تے مقدسہ مریم دے لئی کلام ہے وے کہ ہر زمانے دے لوگ انہوں مبارک کہیں گے۔ یقین کرنے والوں کے لیے، سرنڈر کرنے والوں کے لیے، تابع ہو جانے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ او خدا دے مبارک لوگ کہلان گے۔ کئی دفعہ لوگ کی کہندے نے اس دنیا چ گناہ جڑا ہے نا او عورت دے وسیلے آیا، تے کلام دسدا ہے کہ عورت ہی دے وسیلے گناہاں تو نجات دین والا بھی آیا۔ ہیلیلویا۔ مقدسہ مریم دے وسیلے نجات دہندہ یسوع مسیح آیا، اور جدوں یسوع مسیح نے کفارہ دیتا، صلیب تے اپنی جان دے دیتی، قبر چوں نوں دفن کر دیتا گیا، تیسرے دن مردیاں چوں زندہ ہو گیا، تے بندے جڑے نے او یہودیاں دے ڈر تو کمریاں چ بند سن، تے خدا نے عورتاں نو ہی یسوع مسیح دے مردیاں چوں جی اٹھن دا گواہ بھی مقرر کیتا۔ لیکن یہاں صرف عورت ہی نہیں بلکہ ایک مرد بھی ہے جس کا کردار ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہمارے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ ہے، اور اس مرد کا نام ہے یوسف۔ یاد رکھیں، یوسف یسوع مسیح کا جسمانی باپ نہیں تھا، وہ یسوع مسیح کا قانونی باپ تھا۔ قانون کی نظر میں وہ یسوع مسیح کا باپ تھا، مگر جسمانی طور پر یسوع مسیح کا کوئی باپ نہیں تھا، کیونکہ وہ خدا کے پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا تھا۔ متی رسول کی انجیل کے پہلے باب کی آیت نمبر 18 سے ہم پڑھیں تو ذکر ملتا ہے کہ لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی
تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ ہن اے گل سمجھو کہ یہودیاں چ جیڑی منگنی سی نا، او ساڈے ملک پاکستان چ جیڑی منگنی ہے اے دے نالوں پکی تے زیادہ مضبوط ہوندی سی۔ یہودیوں میں منگنی کا مطلب تھا بغیر رخصتی ہویا نکاح ہو جانا۔ سو جب یہودیوں میں منگنی ہوتی تھی تو پہلے نکاح ہو جاتا تھا، اس کو وہ منگنی کہتے تھے، کچھ عرصے بعد رخصتی ہوتی تھی۔ سو قانونی طور پر ان کی شادی ہو گئی ہے، مگر جسمانی طور پر انہوں نے اکٹھے رہنا ابھی شروع نہیں کیا، اور سو ان کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور کیا ہوتا ہے کہ اطلاع آ جاتی ہے کہ اے یوسف تیری بیوی تے حاملہ وے، تیری منکوہہ مریم دے بچہ ہون والا ہے۔ اب آیت نمبر 19 پھر بتاتی ہے کہ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، سو یوسف پہلا جو چیلنج میرے بھائیوں بڑے دن پر یوسف کا ہے کہ وہ راست باز تھا۔ راست باز سے یہاں مراد ہے صادق، سچا، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ ہم جو مسیحی مرد ہیں، بڑے دن پر یوسف ہمیں چیلنج دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کے خون کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جائیں، اور پھر عملی طور پر بھی راست باز بنے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ دیکھیں یوسف کی حقیقی مردانگی، حقیقی مرد کی ہوندا ہے، انہوں ہجے نہیں پتا کہ میری بیوی دے پیٹ چ جیڑا بچہ وے اے خدا دے پاک روح دی قدرت دے نال ہے۔ انہیں میرے نال کوئی بے وفائی نہیں کیتی، انہیں مینوں کوئی دھوکھا نہیں دیتا، انہیں کوئی گناہ نہیں کیتا، انہوں اس گل دا نہیں پتا۔ پھر بھی وہ کی سوچدا ہے، وہ کہندا میں اینوں بدنام نہیں کراں گا، بلکہ اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ حقیقی مردانگی مردوں عورتوں کی عزت اچھالنے میں نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی عزت جو ہے اس کا دفاع کرنے میں ہے۔ حقیقی مردانگی عورتوں کو بدنام کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی عزتوں کا محافظ بننے میں ہے۔ حقیقی مردانگی عورت کو مارنے، اس کے جسم پر تشدد کرنے میں نہیں ہے، بلکہ عورت کا خیال رکھنے اور اس سے محبت کرنے میں ہے۔ آج فیس بک کے زمانے میں، یوٹیوب کے زمانے میں، واٹس ایپ کے زمانے میں کئی دفعہ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کی تصویریں فیس بک پر ڈال دیں، یوٹیوب پر چڑھا دیں، واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کو بھیج دیں، اور اب وہ ان کے خاندان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ نوجوانوں، ایسا عمل، ایسا فعل نوجوانی نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے، یہ بے غیرتی اور کمینگی ہے۔ یوسف ہمیں ایسے مرد کے طور پر یہاں نظر آتا ہے جو حقیقی مردانگی دکھاتا ہے، دوسروں کے عیب، دوسروں کے گناہ
اور ان کی برائیوں پر پردہ ڈالنا. یہاں تو گناہ ہوا بھی نہیں ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. اور پھر خدا کا فرشتہ یوسف پر ظاہر ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. تو جو ہے اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. آیت نمبر 20 میں لکھا ہے اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اور جیسے فرشتے نے مقدسہ مریم کو بتایا ایسے ہی وہ یوسف کو بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا. عبرانی اور ارامی میں ہے یشوا، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دہندہ ہے. یہ لڑکا یسوع گناہ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یشوا کی صورت میں، یسوع کی صورت میں دنیا کے گناہگار انسانوں کو، مردوں اور عورتوں کو نجات دینے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا، چھڑانے والا، بچانے والا یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دہندہ پیدا ہونے کو ہے. وہ گناہ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ نجات کا وسیلہ ہے. اور پھر ذرا غور کریں یوسف پر. آیت نمبر 24 میں لکھا ہے پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا. اگر مقدسہ مریم میں ہمیں سرنڈر، تابع فرمانی نظر آتی ہے تو یوسف میں ہمیں اوبیڈینس، فرما برداری نظر آتی ہے. وڈے دن دا مطلب ہے خدا دی فرما برداری. کرسمس ہمیں چیلنج دیتا ہے اوبیڈینس کا. سو آج کے پیغام سے اگر 2 باتیں آپ لے کر جا سکتے ہیں تو وہ ہیں سرنڈر اینڈ اوبیڈینس. خدا کے حضور تابع ہو جانا اور اس کے حضور فرما بردار ہو جانا. یہ ہے بڑے دن کا چیلنج اور بڑے دن کا پیغام. آئیے ہم دعا کریں.